جو جی جی السلام علیکم ٹو آل آف یو اگین میری طرف سے آپ سب کو سلام. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیٹ کی پریپریشن کو ہم کس کس ایکسپیکٹ سے دیکھنا ہے, لیٹ کی پریپریشن ہم نے کیسے کرنی ہے اور کن مٹیریل کو ہم نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں آپ سب کو گائیڈ کروں گا اور کمپلیٹ آپ کے ساتھ نوٹس بھی شیئر کیے جائیں گے. اور ان نوٹسوں کو ریڈ کیسے کرنا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا نہیں ہے. کیونکہ ہم ارریلیونٹ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں تو وہ پھر بہت ساری ڈسٹربنس ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہوئے اپنی ایک میرا دوست ہے جو کہ آلریڈی وہ اس نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے. تو کمپائل کرنے کے بعد اس کی بک یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی, جس کی وجہ سے میں نے اس کو آپ کو چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں اور آپ کو فالو کرواؤں. تو زہیب میری یہ جو بک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی سر. شو ہوگی ہے؟ نہیں ابھی شو نہیں ہوئی, ہوئی تو کریں گے. چلیں بہتر ہے, میں شو کرواتا ہوں. جی میں نے پی ڈی ایف اپنے بچوں کو تو سینڈ کر دیا, جو ہمارے بچے رجسٹرڈ ہے ان کو سینڈ کر چکا ہوں, اور جو نئے بچے ہیں ان کو بھی مل جائے گی. تو جی زہیب شو ہو رہی ہے؟ جی جی سر, ہو گئی ہے. اچھا بچوں, یہ ایسی بک ہے جو کہ آج سے 1 سال پہلے کمپائل کی ہوئی تھی, لیکن اس میں بہت ساری بیسک چیزیں اور بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ہم نے کس طرح کور کرنی ہے. تو نئے بچے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 100 نمبر کا پیپر آتا ہے, اس میں سے 25% سبجیکٹیو ہوتا ہے اور 75% آبجیکٹیو ہوتا ہے. 25 میں سے 15 نمبر کا ایسے ہوتا ہے اور اس کے بعد 10 نمبر کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایسے کیا ہوتا ہے, پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کا لیکچر میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے. جو بچے رجسٹرڈ ہوں گے وہ اس لیکچر کو ریڈ آؤٹ کریں گے, واچ کریں گے. واچ کرنے کے بعد ایسے لکھیں گے, ایسے لکھنے کے بعد مجھے سینڈ کریں گے, پھر میں ان کی مسٹیک نکالوں گا. اور ایسے لکھنا ایک بہت بڑی اسکل ہے. آپ جتنے مرضی لیکچر لیتے رہیں, لیکن جب آپ ایسے لکھنے بیٹھیں گے نا تو آپ کو غلطیاں, اپنی مسٹیک کا پتہ چلے گا کہ میں کتنی غلطیاں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں آج اردو ایسے سے سٹارٹ لیتے ہیں ہم اپنے اس لیکچر کے آغاز سے. اچھا, اس میں سارے پورشن دیے گئے ہیں ہر ایک سبجیکٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا پورشن کا آغاز ہم کرتے ہیں. ہاں جی, ایسے ہے. ایسے آپ کو ایسے نوٹ کرتے جائیں. آپ کو سب سے امپورٹنٹ ایسے کی جو ہے نا, ایسے سب سے پہلے ایجوکیشن کے اوپر آپ ایسے ضرور آئے گا, یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں. ایسے کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر ایسے کیسے جائے گا, وہ سمپل یہ کہے گا کہ ایسے لکھے نہیں بھائی. وہ پوچھے گا کہ واٹ از کو ایجوکیشن, واٹ از رول آف وومن ایجوکیشن فار دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان. عورتوں کی تعلیم کا معاشرے میں, پاکستان کی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں یا پاکستانی معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں کیا کردار ہے, واضح کرے. تو اس طرح کے وہ ایسے کے ٹاپک ڈالتا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے وہ ڈائریکٹ یہ نہیں پوچھے گا ایسے یہ ہے, وہ ڈائریکٹ یہ پوچھے گا کہ ایسے جو ہے وہ اس کا آگے ٹاپک دے گا. ٹاپک وہ ڈیفرنٹ وے سے دیتا ہوتا ہے. ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا واٹ از ایجوکیشن, نہیں, وہ پوچھے گا واٹ از کو ایجوکیشن, واٹ از وومن ایجوکیشن, واٹ از ٹیکنیکل ایجوکیشن, یا واٹ از رول آف ٹیکنیکل ایجوکیشن, وائی traditional way is not important in present era. We should follow the technical way of learning, technical skills. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ بات وہ پوچھ سکتا ہے کہ what is why soft skill is important than other skills. سافٹ سکلز جو ہوتی ہیں وہ ادر سکل سے کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ ایسے آ جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ٹیکنیکل کے اوپر ایسے ضرور ڈالتا ہے.
सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे जरूर आता है, सोशल इवल्स के ऊपर ऐसे जरूर आता है। सोशल इवल्स क्या होती है? समाजी बुराइयां। समाज क्या होता है? मुआशरा, सोसाइटी। जैसे कि आप ये देखो, हमारी सोसाइटी की एक बुराई है, हम आज ये ना, जो बच्चा ये करेगा ना स्क्रीन के ऊपर इस तरह की ड्राइंग वगैरह या इरेगुलर चीजें अटेम्प्ट करेगा, तो मैं उसको परमानेंटली रिमूव कर दूंगा लेक्चर से, क्योंकि ये डिस्टर्ब करने वाली बात है दूसरों को। मैंने जब कह दिया कि आपका क्वेश्चन का टाइम जो होगा वो आपका एंड पे होगा, और हम क्वेश्चन अच्छी तरह आपसे आपके क्वेश्चन लेंगे, तो आप फिर प्लीज बी पेशेंट, सब्र करें, इंशाल्लाह आपको मौका देते हैं। अच्छा, इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अब मुझे नहीं पता इस्लाम की ये इंग्लिश में क्या बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँ। वो पूछता है कि इंग्लिश उर्दू में लिखना चाहिए या इंग्लिश में। मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे ऐसे जो है आपने उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में, इन दोनों में से आप पे डिपेंड है। आपकी राइटिंग अच्छी है, उर्दू में अच्छी, उर्दू में लिखो। आपकी राइटिंग के साथ आपकी इमला अच्छी है, उर्दू में लिखो। आपकी उर्दू की इमला अच्छी है, उर्दू में लिखो। सेंटेंस बनाने का तरीका आपको आता है उर्दू में, तो आप उर्दू में ही लिखो। आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल इंग्लिश की अच्छी है, आपकी उसके अलावा वोकेबलरी अच्छी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, टेंस की गलती नहीं, तो आप इंग्लिश में लिखो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने पास से जिसमें लिख सको उसमें ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक पूरा ज़ाब्ता हयात है जिंदगी का, कहा जाता है, ठीक है। कुरान में भी इसका वाज़ेह बयान किया गया है। तो ये इसके ऊपर ऐसे अब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं अगर एक एक पढ़ाना स्टार्ट कर दूं एक एक लफ्ज से, तो हमारा लेक्चर एंड ही नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपने करना है। उसके बाद ये एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ये भी आपने करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी आपने करना है। उसके बाद को एजुकेशन, जो मैं अभी आपको बताया है। उसके बाद एजुकेशन प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम्स है वो शेयर करनी है। पॉवर्टी, गुर्बत क्या है वो आपने शेयर करनी है। उसके बाद आप आ जाओ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक क्या है, इसके ऊपर ऐसे आ सकते हैं। आवर पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। उसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइल्ड अब्यूज़ ये होता है कि आप जैसे छोटे बच्चे शॉप्स पे काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, होटलों पे काम कर रहे हैं, या किसी के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, तो ये सारी चाइल्ड अब्यूज़ में आती है, ठीक है। उसके बाद आपका है सेक्सुअल हरासमेंट, किसी के साथ जिनसी ज्यादती करना, औरत हो या बच्चा हो या मर्द हो, कोई भी हो, तो उसे हम इस सेंस में लेते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे आ सकता है। ये उसके अलावा ये आगे वो ही ऐसे उर्दू के ऊपर है, जदीद टेक्नोलॉजी के फ़ायदे, इंटरनेट के फ़ायदे, और इंटरनेट हमारी नई नस्ल, ये सारा ऐसे है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ना है। ये मैंने पीडीएफ आपको सेंड भी कर दी है। अच्छा, ये महदूद नहीं है कि ये 148 जो पेजेस है इससे ही हमारा लैट का पेपर आएगा, नहीं भाई। लैट का उसने बाउंड्री बहुत ज़्यादा वसी कर दी हुई, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास आ जाओ, आगे हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट, ज़ाती राय के ऊपर। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखने का तरीका सिर्फ सेम ही है। मैं फिर बता दूं, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखने का तरीका कार सेम है। बस आपने ऐसे के अंदर अगर आउटलाइन बना लेते हैं तो वो ऐसी है कि जैसे पंजाबी की कहावत है, सोने से सुहागा हो जाता है। तो इसी तरह आपने ये ज़रूर करना है, ठीक है, अगर आप आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। मेरी पंजाबी की अगर सिंध वालों को, बलूचिस्तान वालों को समझ ना आए तो डोंट वरी, मैंने उसे उर्दू में बयान कर दिया हुआ है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। उसके बाद इंग्लिश पोर्शन होता है। अच्छा, इंग्लिश पोर्शन में 10 नंबर का प्रेपोजिशंस आती हैं, ये सामने लिखा होता है। दो पोर्शन है, एक है सिनोनिम्स एंटोनिम आता है, उसके बाद आता है प्रेपोजिशन आती है 10 नंबर की। तो 10 नंबर की जो प्रेपोजिशन है, आज याद कर लोगे, सारी जिंदगी वही प्रेपोजिशन लानी, पूरे लॉ के 5 ईयर, उसके बाद वकील बन जाओगे, प्रेपोजिशन वही इस्तेमाल होनी है। ऑफ का इस्तेमाल वही रहना है, ऑन का इस्तेमाल वही रहना है, ठीक है।
اس کے بعد سینونیمز اور اینٹونیمز. سینونیمز اینٹونیم یہ کچھ امپورٹنٹ سینونیمز اینٹونیم دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کو میم نے کروائے بھی ہوئے ہیں، میم پھر ریپیٹ کروا دیں گی، لیکن آپ کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اگر سینونیمز اینٹونیم کیے ہوئے ہیں وہ کہانیوں کے، مسٹر چپس کے، اس کے علاوہ جو سٹوریز ہیں جو 10-12 کہانیاں ہوتی ہیں ان کے کیے ہوئے ہیں، تو یو ول نیور لاس. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ اس امتحان میں پاس کر جاؤ گے. تو یہ کچھ سینونیمز. اچھا، اگر کسی بچوں کو نا یہ پرابلم ہے کہ سارا میں کیسے پڑھے، میں اس کو ایسے اٹھاتا ہوں. اب یہ دیکھنا، یہ میرے پاس شاید لیپ ٹاپ میرا آپشن دے رہا ہو، نہیں، یہ ادھر سے ہی میں کیا کروں گا، یہاں سے کنٹرول سی دبا کے کاپی کروں گا، تو میں چلا جاؤں گا گوگل ٹرانسلیٹر پہ، وہاں پہ میں پیسٹ کروں گا، تو اس کے مجھے اردو میننگ آ جائے گا، اس کا انگلش میننگ آ جائے گا، اس کا بولنا، تلفظ ادا کرنا، پرننسیشن جو ہے وہ آپ کی سننے کو آپ کو ملے گی، اردو کی بھی انگلش کی بھی. اتنی سہولت ہے، بس آپ کو بیٹھنا ہے، پڑھنا آنا چاہیے. آپ وہ والے بچے نہیں بننا. میں آپ کو ایک بات، کلاس میں کسی بچے کو کہا گیا کہ جو سب سے لوز بچہ وہ ہاتھ کھڑا کرے، تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، میں سب سے لیزی بچہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا، سر نے کہا یہ 5 روپے آپ کے انعام ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ جو لیزی ہوگا ہاتھ کھڑا کرے گا میں اسے 5 روپے دوں گا. تو اس نے پتا کیا کہا تھا، اس نے کہا سر یہ 5 روپے ادھر آ کر میری جیب میں ڈال دو. تو بھائی اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، گائیڈ کر دیا، اب میں نے آپ کے جیب میں آ کر نہیں ڈالنا، یا آپ کے لیپ ٹاپ سے، فون سے کاپی پیسٹ کر کے میں نے آپ کو پرننسیشن نہیں بتانی. رائٹ، تو یہ آپ نے خود سنی ہے، اس طرح آپ نے یہ پرننسیشن دیکھنی ہے. یہ اسی طرح سارے ورڈز کے دیے ہوئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ ایڈ کروں، بچوں پاسٹ پیپر دیکھو. جب آپ پاسٹ پیپر دیکھو گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انگلش کے ایم سی کیوز کیسے آتے ہیں، اردو کے ایم سی کیوز کیسے آتے ہیں، انگلش کے کیسے آتے ہیں، سارے ایم سی کیوز جو ہے وہ کہاں سے ڈالتا ہے اور کیسے آ رہے ہیں. 2019 میں پیپر اور ہوتا تھا، 2020 میں اور ہے، 21 میں اور ہے، اب 22 آ گیا، پیپر کے ایم سی کیوز وہ ڈیفرنٹ وے سے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، 2018 میں تو ایسے ہوتا تھا، بچے جاتے تھے، جا کر ٹیسٹ دیتے تھے، پاس ہو جاتا تھا. لیکن اب نہیں، اب وہ مشکل کر رہا ہے، وہ دن بہ دن اس کو ڈیفیکلٹ بناتا جا رہا ہے، مشکل سے مشکل ترین. تو یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد یہ ایسی بات ہے نا، پریپوزیشن. جیسے وہ ایم کیٹ اور ای کیٹ کے وہ پیپر ڈالتا ہے، اسی طرح اس نے لیٹ کا بھی کرنا بالکل ہے. بنے گا، یہ ایم کیٹ اور ای کیٹ بنے گا، یہ میرے آپ بات لکھ لینا. اور بن گیا ہے. اب بہت سارے بچے اس لیٹ کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، سال ضائع ہو جاتا ہے، چھوڑ جاتے ہیں، ایل ایل بی کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ انگلش کا پورشن، ہمارے 10 منٹ بھی رہ گئے، خیر ہے، ہم انشاءاللہ لیکچر کمپلیٹ کر لیں گے. پھر میں دوبارہ لنک شیئر کروں گا آپ بچوں کے ساتھ، جو بچے ہمارے رجسٹرڈ ہیں نا ان کو دوبارہ لنک مل جائے گا. یہ اس کی پریپوزیشن ہے، یہ آپ نے تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس نے نا کچھ کوئز ٹائپ بھی نوٹ کر کے دیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اچھا، یہ پڑھتے ہوئے ویسے کتنی دیر لگتی ہے، میں آگے آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں تاکہ بچے نا بڑے، سر یہ اتنی 148 پیج ہم پڑھیں گے، بچوں اور کس نے پڑھنا ہے، یہ اتنا ٹائم لگتی نہیں ہے یار، ایزی سا ہے بالکل. اچھا، جب میں جن بچوں کو نا اکثر بتاتا ہوتا ہوں بچوں آپ نے کیسے لیٹ پاس کرنا ہے، آپ نے یار چیٹنگ بھی کرنی ہے، بوائز نے گرلز کے ساتھ، گرلز نے بوائز کے ساتھ، اپوزٹ جینڈر ہے نا، یہ انٹریکشن ہے، میرے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، تو آپ کو میں بینگ بڑی اوپن مائنڈیڈ بات کروں گا کہ پتہ ہے بات کیا، ہم اپوزٹ جینڈر ہے، تو ہم، اللہ تعالیٰ نے یہ اٹریکشن رکھی ہوئی ہے، ہم نہیں رکتے، گناہ کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، پھر بھی نہیں رکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے آپ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یار لیٹ کی بھی تیاری کرو. لیٹ کی تیاری کیسے کریں، آپ چیٹنگ کریں جتنی مرضی کریں، تھاکیں بھائی لیٹ کی جب آپ چیٹنگ سے اوکے ہو گئے پھر ریسٹ کریں، ریسٹ ہوگی، اس کے بعد اپنا فون نکالیں، پی ڈی ایف اوپن کریں، ریڈ کرتے رہیں. ریڈ کرنے کے بعد آپ تھک گئے ہیں یار، پڑھ کے نا دل آ گیا، پھر اپنے نیٹ اوپر سے آن کریں، میسیج دیکھیں کس کے آئے ہوئے، اس کو ریپلائی کر 10 منٹ چیٹ کریں. پھر آپ کا نا وہ انسان کے اندر مینٹلی سوچ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ فون جو ہے یہ بچوں کے پیمپر کی طرح ہو گیا، اسے چیک کرنا پڑتا ہے کسی کا کوئی میسیج تو نہیں آیا ہوا. تو یہ اسی طرح کی انسان کی نیچر میں ایڈ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے وہ چیک کر لیا، میسیج ریپلائی کر دیا، پھر اسے اوپن کر لو، اوپن کر کے پھر دیکھو کہ ہم نے اس کے اندر جو آپ کے ایم سی کیوز رہتے تھے ان کو بار بار پڑھو.
رٹا نہیں لگانا. میں ایک امپورٹنٹ یہ بھی بات شیئر کرنا, رٹا نہیں لگانا. رٹے سے آپ کو کبھی نہیں یاد ہوگا. بار بار پڑھو گے آپ کے مائنڈ میں اسکیچ ہوتا جائے گا, کیپچر ہوتا جائے گا, آپ کے مائنڈ میں بیٹھتا جائے گا. تو آپ نے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے کسی چیز کو یاد کرنے کا, اور خاص کر کے MCQs کو. اس کے بعد یہ دیکھو, یہ جنرل نالج آ گیا. یہ کیپٹل ہے, کرنٹی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیپٹل کرنسی یہ آ جاتی ہوتی ہے, پکی آ جاتی ہوتی ہے. یہ MCQs بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کس کنٹری کا کیپٹل, اچھا یاد ایک کن منٹ کے بات کرنے سنیے. ہیں؟ جی جی فرمائیں. یہ کیپیٹل تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کن کے 190 یاد کرنے, میں 153 یہی کنٹریز ہیں. سہیب, میں یہاں یہی بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے ان کیپٹل کے نام یاد کریں جیسے آپ ڈیلی روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں, جو پاکستان سے آگے ممالک جا رہے ہیں یا جانے کی کوشش کر رہے ہیں. چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے, اس کے بعد افریقہ ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, افغانستان ہے. ان سارے کنٹریز جو پاکستان کے ارد گرد ہیں یا جن کے نام آپ ڈیلی سنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ نا ان کے یاد رکھنے ہیں. آج میں یاد کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ دنیا جہان کے مجھے ایسے اچھا کنٹریز مل رہے تھے جو مجھے دیکھ کے نہیں سنے ہی نہیں. ایسے ہی ہے. اچھا یہ بچوں یہ دیکھو, اس کے بعد یہ MCQs اس نے اسی میں سے بنائے ہوئے ہیں, تو یہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے اچھی طرح. اچھا اس کے بعد ہمارا اگلا پورشن آ گیا ہے. اگلا پورشن ہمارا ہے ہیڈ آف گورنمنٹ. یہ امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کون ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے اور ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ اسلامک اسٹڈی. اسلامک اسٹڈی کے یار ہم نے بہت زیادہ کمپریہنسو نوٹس آپ کو دیے ہوئے, قرآن کے ٹاپک کے اوپر, حدیث کے اوپر, تو وہ سارے آپ نے پڑھنے ہیں. اگر CR اور GR ادھر اویلیبل ہیں اور میری بات سن رہے ہیں تو آپ نے کلاس کے بعد سارے نوٹس ایک دفعہ پھر اپنی کلاس میں شیئر کر دینے. ٹھیک ہے, کلاس والے گروپ میں, تاکہ جو نئے بچے ہیں وہ بھی انہیں حاصل کر لے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں CR اور GR مینشن کروں گا. جو نیو بچے ہیں ان کا کسی کا کوئی کویشچن ہوتا ہے تو وہ CR کے ساتھ, جو بوائز ہیں وہ CR کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے, جو گرلز ہیں وہ GR کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گی. اور پھر بھی ان کا کوئی کویشچن مس رہ جاتا ہے, کوئی نوٹس نہیں مل رہا, تو وہ مجھے ڈائریکٹلی ان باکس کر سکتی ہے. میں اپنے آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا میسیج کرنے کو, کیونکہ لاٹ آف میسیج آ رہے ہوتے ہیں, 800+ میسیج میرے فون پہ آئے ہوئے ہیں. تو میں وہاں پہ اپنے امپورٹنٹ پرسنل جو میٹر ہے ان کو بھی نا, وہ بھی اسکپ ہو جاتے. اس وجہ سے میں آپ کو رپلائی نہ دے پاؤں گا, تو پھر آپ کہیں گے کہ سر یہ پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ پاک اسٹڈی آ گیا. پاک اسٹڈی بھی اسی طرح امپورٹنٹ MCQs دیے ہوئے ہیں. دا وزیر خان ماسک ان لاہور, لاہور میں یہ وزیر خان جو ہے یہ ماسک کہاں پہ, وہ کویشچن کر لیتا ہوتا ہے, تو آپ اسے بتا سکو یہ لاہور میں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے اسی طرح MCQs ہے. ریئل نیم آف ٹیپو سلطان واز فتح علی. یہ MCQs آئے ہوئے ہیں اور یہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد یہ اردو پورشن ہے. الفاظ متضاد ہے, الفاظ مترادف ہے, تو یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پہلے تو الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے, الفاظ مترادف کیا ہوتے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہی آپ نے خود تیار کرنے ہیں. اس کے بعد گرامر ہے. گرامر میں آپ نے کیا چیز پڑھنی ہے, کل انشاءاللہ میرا آپ کے ساتھ اردو کا لیکچر ہوگا گرامر کے اوپر. اردو کے پورشن کو ہم کمپلیٹ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آج میرا مقصد اس بک کو اوپن کر کے آپ کو دکھانا ہے کہ اس بک میں سے آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں. تو اس کے بعد اب آج جو مسجد وزیر خان وہی نہیں جی جس میں سونگ ہوا تھا بلال سعید کا. کیا, میں نے کہا مسجد وزیر خان وہی نہیں جس میں سونگ کیا تھا بلال سعید نے. نہیں مجھے آئیڈیا نہیں, میں نے نہیں سنا. شاید آپ کے علم میں, میرے علم میں نہیں یہ بات کہ اس نے سر یہاں کیا پہ تھا علم یا چھوڑ کے یہاں پہ تو بہت کچھ ہوا تھا. چلیں اٹس اوکے. اس کے بعد یہ جملوں کی درستگی, یہ بھی عادت ہوتا ہے, ان کو پڑھ لینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہماری بیسک میتھ آ گئی ہے. بیسک میتھ امپورٹنٹ ہے, 5 نمبر کی میتھ کی ہے. کل سیچرڈے کو ہماری جو ہوگی میتھ کی ہی کلاس ہوگی آپ سے. تو میتھ کی انشاءاللہ ہم میتھ کے جو 5 نمبر ہیں وہ کیسے گیٹ کرنے ہیں وہ میں پریپوزیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہو از نو ایز دی فادر آف جیومیٹری. تو یہ اسی طرح آپ نے MCQs دیکھنے ہیں. اور میتھ, اچھا بچے پتہ کیا کرتے ہیں, سر مجھے سینو نیمز نہیں آتے, ان کو یاد ہی نہیں کرتے. 10 نمبر آپ کے کٹ گئے. اس کے بعد سر پریپوزیشن تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, کیونکہ 9th 10th ابھی تک انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی.
تو وہ بھی ان کے مارکس کٹ کے 10 نمبر. تو اسی طرح وہ اپنے اسی طرح مارکس کو کاٹ رہے ہوتے. 5 نمبر میتھ کے ہیں، سر میتھ تو ہمیں آتی نہیں. ہماری پاکستانی قوم کا یہ المیہ ہے، سر میتھ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، چھوڑو. یار یہ وہ میتھ ادھر آ رہی ہے کہ آپ کو کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، تو کہتا ہے کہ یار اس 10 لاکھ میں سے نا مجھے 30% مجھے پیسے دے دو، باقی خود رکھ لو. اب ہمیں نکالنے ہی نہیں آئیں گے 10%، تو کیسے ہم نکالیں گے؟ پرسنٹیج ہے، ریشو ہے، پرپورشن ہے، اس کے بعد یہ سارا پروفٹ ہے. یہ ایم سی کیوز آئیں گے لیٹ میں. تو آپ نے پاس پیپر دیکھنے ہیں. اب میرا مقصد اس بک کو آپ کو دکھانے کا تھا کہ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں. اچھا یہ بیسک چیزیں ہیں. اس سے جو ایڈوانس چیزیں ہیں وہ میں نے اپنے نوٹس میں کمپائل کی ہوئی ہیں اور میں نے آپ کو شیئر کی ہوئی ہیں، جو ہمارے رجسٹرڈ بچے ہیں ان کو ملی ہوئی ہیں. تو آپ میں سے بھی جس کا جو بچے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں، سب سے پہلے اسے دیکھیں، اس کے بعد پھر نوٹسوں کو بار بار پڑھیں. بار بار پڑھنے سے ایم سی کیوز آئیں گے، اور جب آپ پیپر دے کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں سر صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایسے کی پریکٹس کرنی ہے. ایسے لکھنے کے بغیر پریکٹس نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. پرسنل اسٹیٹمنٹ کی پریکٹس نہیں کریں گے نہیں آئے گا. ٹائم مینج ہی نہیں ہوگا. یا تو پرسنل اسٹیٹمنٹ ادھر آپ چھوڑ کے آئیں گے یا ایسے ادھر آپ چھوڑ کے آئیں گے، کیونکہ ٹائم نہیں ہوگا. ادھر آپ لکھ رہے ہوں گے، ٹائم اوور ہوگا، پیپر لے لیں گے آپ سے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو پریکٹس کرنی ہے اور اپنی سپیڈ بنانی ہے، تاکہ جب آپ ادھر جائیں تو آپ کے پاس اتنا سپیڈ ہو اور اتنا نالج ہو، آپ فوری لکھ سکو. اور اس کے بعد پیپر پریزنٹیشن بہت میٹر کرتا ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. تو باقی بنڈل آف تھینکس. ابھی 1 منٹ رہ گیا، اس کے بعد ابھی کلاس کا سیشن میں سٹارٹ کرتا ہوں. آپ کو کویشچن لیتا ہوں. تو جن